الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صفحہ نمبر 79 ہے۔ پچھلے سبق کا بقیہ حصہ آج مکمل کریں گے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سیدنا حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ قصہ ابو سفیان نے سنایا کہ میں ملک شام گیا ہوا تھا تو وہاں ہرقل نے مجھے طلب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لی، اور یہ معلومات لیں تو اس پر اس کا تبصرہ یہ تھا کہ اگر یہ تیری باتیں سچی ہیں تو وہ پیغمبر میرے ان پاؤں والی جگہ کا مالک ہوگا، یعنی ملک شام اسی کی ملکیت ہوگی، اس کا دین پھیلے گا اور اس کی مملکت پھیلے گی۔ اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں وہاں ہوں یا پہنچنا چاہوں تو میری یہ دنیا کی بڑی خواہش ہو کہ میں ان کے پاس جاؤں، اور اگر میں ان کے پاس ہوں تو ان کے پاؤں دھوؤں۔ یہ بڑی عقیدت کا اظہار تو کیا، لیکن جب یہ عقیدت دنیا کے مقابلے میں آ گئی تو پھر اس نے عقیدت کو ٹھکرا دیا اور دنیا کو گلے لگا لیا، جس کی وجہ سے وہ نامراد رہا، بامراد نہ ہوا۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال، جب اس نے کہا جو کہا، یعنی جو اپنا تبصرہ کیا کہ میں وہ نبی حق ہے اور وہ اس کی مملکت یہاں تک آئے گی۔ وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور جو خط تھا اس کو پڑھ کر فارغ ہوا۔ کثر عندہ السخط وارتفعت الاصوات، تو وہاں شور شرابہ بہت ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ اخرجنا، ہمیں اس جگہ سے نکال دیا گیا کہ تم جاؤ۔ فقلت لاصحابی، ابو سفیان کہتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا لقد امر ابن ابی کبشہ، بہت عظیم معاملہ ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن ابی کبشہ، اس سے مراد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ابو سفیان نے یہ کیوں کہا کہ ابن کبشہ کا بیٹا؟ بعض کہتے ہیں کہ اس نے نسب نہ ذکر کیا اور آپ کے رضائی دادے کی طرف آپ کی نسبت کر دی، ان کے رضائی دادوں میں کوئی ابن ابی کبشہ تھا، تو عداوت کی وجہ سے یا جس طرح حقد حسد ہوتا ہے، اپنے حقیقی دادے عبد المطلب کی طرف نسب کی نسبت کرنے کی بجائے اس نے اس طرح ابن ابی کبشہ کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے بیٹے کا معاملہ بڑا ہو گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کی والدہ کی طرف سے کوئی دادا تھا، نانا تھا، دور کا اور معروف نہیں تھا۔ عرب والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس بندے کو عزت نہ دینا چاہتے ہوں ان کا نسب ایسا مجہول بیان کر دیتے ہیں۔ اس کو جس کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو نام لیتے ہیں جی فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، اور جس کو عزت نہ دینی ہو
اس کے لیے وہ مجہول نام لیتے ہیں، اس لیے ابو سفیان نے ایسا کیا۔ اور اس کے تبصرے پر یہ بات حیران ہوئی، عامرہ امرو ابن ابی قبشہ، ابن ابی قبشہ کا معاملہ تو بہت بڑا ہے۔ انہ یخافہ ملک بنی الاسفر، یہ رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈر رہا ہے، وہ بھی ڈر رہا ہے۔ فما زلت موقنا انہ سیظہر، ابو سفیان کہنے لگے اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کے رہیں گے۔ اگرچہ کافر تھا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس کی بات سن کر یہ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کے رہے گا، حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا، میں بھی مسلمان ہو گیا، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہاں تک تو بات ہے جو ابو سفیان نے ابن عباس کو بیان کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ ابو سفیان نے نہیں بیان کیا، اس کے راوی حضرت عباس ابن عباس نہیں ہیں، وہ ہیں امام زہری۔ امام زہری کی ملاقات ہو گئی غسانیوں کے بادشاہ، جس کی وساطت سے خط ہرقل کو پہنچا تھا، وہ تو مسلمان نہ ہوا، یہ آدمی بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اس کی ملاقات زہری سے ہوئی۔ زہری تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ وہ وکان ابن ناطور صاحب ایلیا و ہرقل اسقوفہ علی نصار الشام، ابن ناطور آدمی یہ ایلیا کا یعنی بیت المقدس کا اور ہرقل کا علاقے کا اسقوفہ علی نصار الشام، اس کی طرف سے یہ شام کے عیسائیوں کا پادری تھا۔ دو عہدے تھے، ایک سیاسی ایک دینی۔ دینی عہدے کے اعتبار سے ان کا اسقف تھا، یہ ایک لقب تھا عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کا، اور ابن ناطور ہونا یا وہاں کا بصرہ کا وہاں گورنر ہونا، یہ اس کا عہدہ دنیاوی تھا، دونوں عہدے اس کے پاس تھے۔ کہنے لگا کہ بات اس طرح ہے، یعنی جو ابن ناطور نے بیان کی ہے، بصرہ کے بڑے آدمی نے بیان کی ہے، وہ کہنے لگا جب ہرقل یہاں آیا بیت المقدس کی زیارت کے لیے، تو ایک رات جب یہ اٹھا صبح کے وقت، بہت طبیعت اس کی بجھل تھی، بجھی تھی۔ اس کے حواریوں نے پوچھا آج طبیعت ناساز لگتی ہے، بجھی لگتی ہے، تو اس نے ایک خواب سنایا کہ آج رات مجھے ایک خواب آیا ہے، اور اس خواب کی تعبیر سے یہ معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ غالب آئے گا اس علاقے میں بھی۔ علامت اس کی یہ ہے کہ وہ ختنہ کرنے والا ہے، مختون ہے، ختنہ ہوا ہے اس کا۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ کون ہے، کون کا ختنے کرواتے ہیں؟ کہنے لگے جی یہودیوں کے علاوہ تو اور تو کوئی نہیں کرواتے ختنے۔ کہنے لگا چھوڑو یہودیوں کی کون سی بات ہے، ان سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ ہم اپنے شہر کے اپنے بادشاہی کے اندر جتنے شہر ہیں وہاں کے گورنر کو آرڈر دیتے ہیں کہ جہاں جہاں یہودی ملے ان کو قتل کر دو، چند ایک افراد ہیں قتل کر دیں گے، لیکن یہ بات ایسے ہے نہیں۔ ابھی اسی پریشانی ہی میں تھا کہ دیہی عقل بھی پہنچ گئے ہیں خط لے کر۔
تو اس بصرہ کے گورنر نے بتایا کہ عرب سے ایک آدمی یہ خط لے کے آیا ہے، تو اس نے کہا سب سے پہلے یہ پتہ کرو کہ اس کا خطرہ ہوا ہے کہ نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ خطرہ ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ عرب والے خطرہ کرتے ہیں، تو کہنے لگا یہ ان کا بادشاہ جو خطرہ کرنے والے ہیں ان کا بادشاہ اس کا ظہور ہو گیا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس خواب کی تعبیر میں یہ سمجھا کہ وہ پیغمبر ظاہر ہو گیا۔ اس ہرقل کا ایک دوست تھا جو عالم تھا، اس کی طرف فوراً خط لکھا، اپنا خواب بھی بیان کیا، اور خواب کے بارے میں جو خطرات تھے اس کے بارے میں پوچھا کہ تم اس کی تعبیر کرو۔ اس نے بھی تعبیر یہی کی کہ لگتا ہے آخر الزمان پیغمبر آ گئے ہیں۔ ہرقل نے بھی خود عالم تھا، نجومی تھا، کاہن تھا، اپنی کہانت سے اس نتیجے پر پہنچا، اس کے ساتھی بھی اس نتیجے پر پہنچے، مسلمان ہونا چاہا، لیکن جب دیکھا کہ بادشاہی جاتی ہے، یہ لوگ ماننے والے نہیں، تو اپنے اس ارادے سے پھر گیا اور عیسائیت پر پکا ہو گیا۔ یہ بات حضرت ابن عباس نے بیان نہیں کی، یہ ایک دوسرا قصہ ہے جس کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ وکانہ ابن الناطور صاحب الیا و ہرقل اسقف علی نصار الشام، یہ عیسائیوں کے شام کے عیسائیوں کا پادری تھا۔ یحدثو، امام زہری کہتے ہیں کہ وہ ابن ناطور بیان کرتا ہے، ان ہرقل حین قدم الیا، کہ جب ہرقل بیت المقدس میں آیا، اصبح خبیث النفس، ایک دن بہت طبیعت خراب کے ساتھ اٹھا، بجھی ہوئی طبیعت کے ساتھ اٹھا۔ فقال لہ بعض بطارقتہ، اس کے بعض حاشیہ نشینوں نے، بعض جو اس کے مصاحب تھے، انہوں نے کہا قد استنکرنا حیاتک، جناب آپ کی طبیعت بدلی ہوئی ہے، ہم آپ کی طبیعت کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ وکان ہرقل حذاء ینظر فی النجوم، یہ خود نجومی تھا اور بہت بڑا عالم تھا، یعنی اپنے مذہب کا یا نجوم میں، علم نجوم میں بڑی دسترس رکھنے والا تھا۔ فقال لهم حین سألوا، جب انہوں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، انی رأیت اللیلۃ، آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے، حین نظرت فی النجوم، آج کی رات جب میں نے ستاروں کو دیکھا ہے تو مجھے یہ نظر آیا ہے ان ملک الخطان قد ظہر، کہ ایک خطرہ کرنے والا بادشاہ وہ غالب آ گیا ہے۔ فمن یختتن، کون خطرہ کرواتے ہیں؟ من ہذہ الامہ، اس امت میں کون خطرہ کرواتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، لیس یختتن الا الیہود، سوائے یہودیوں کے عورتوں کو خطرہ نہیں کرواتا اپنے علم کے مطابق۔ تو کہنے لگا فلا یہمنکم شانہم، یہودیوں کا معاملہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں۔ وقت بھی الی مدائن ملک کا، اپنی بادشاہی کے شہروں کے اندر لکھ دو، فیقتلوا من فیہم من الیہود، کہ ان کے شہروں میں جہاں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیں۔ فبینما ہم علی امرہم، ابھی اسی معاملے میں بیچارے پنسے ہوئے تھے، تو اوتیہ ہرقل برجل، ہرقل کے پاس ایک آدمی آیا، ارسل بہ ملک غسان، جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط آیا ہے، اس کی خبر دی۔ فلما استخبر ہرقل، جب ہرقل کو اس کی خبر دی گئی، قال اذهبوا فانظروا،
اب مختتن ہوا ام لا، جاؤ جلدی جاؤ دیکھو کہ اس آدمی کا خطرہ ہوا ہے یا نہیں۔ فنظروا الیہ، انہوں نے جب دیکھی تحقیق کی، فحدثوہ انہ مختتن، تو انہوں نے بتایا کہ وہ خطرہ ہوا ہے، اس آدمی کا خطرہ ہوا ہے۔ وسألہ عن العرب، اور اس نے عرب لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ خطرہ کراتے ہیں، ہم یختتنون، وہ خطرہ کراتے ہیں۔ فقال ہرقل ھذا ملک هذه الامہ قد ظہر، یہ ہے اس امت کا بادشاہ جو دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، آخری پیغمبر دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے اور اس کی حکومت نے غالب آنا ہے۔ ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ برومیۃ، روم میں ایک اس کا دوست رہتا تھا، اس کو خط لکھا۔ وکان نظیرہ فی العلم، وہ علم معرفت میں، علم نجوم اور کہانت میں اس کے پائے کا تھا، ہرقل کے پائے کا آدمی تھا۔ وسار ہرقل الی حمص، یہ بیت المقدس سے ملک حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔ فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، ابھی حمص میں پہنچا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا جوابی خط آ گیا۔ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی رائے موافق تھی ہرقل کی رائے کے کہ آخری پیغمبر کا اظہار ہو گیا ہے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا ہرقل کی بھی یہ رائے، اس کے دوست کی بھی یہ رائے، تو اس نے حمص شہر میں اپنے بادشاہی محل کے اندر اپنے پادریوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو اکٹھا کیا۔ کہتے ہیں فَأَذِنَ هِرْقَلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَگَسْتَرٍ لَهُ بِحِمْص، دگستر کا معنی بہت بڑا محل جس کے اندر بڑا ہال ہو اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں، اس کو کہتے ہیں دگستر، یعنی صدارتی ایک محل تھا، ایک بڑا محل تھا، اس کے اندر روم کے تمام وڈیرے لوگوں کو جمع کیا۔ ثم امر بابوابها فغلقت، حکم دیا کہ اس محل کے دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔ ثم اطلع، پھر ان ساتھیوں کے سامنے آیا، فقال، ان کو کہا، یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد، رومیوں یہ بتاؤ تم کامیابی چاہتے ہو اور فلاح پانا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے، ان یثبت ملککم فتتبعوا ھذا النبی، اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری بادشاہی قائم رہے تو جو آخری پیغمبر آیا ہے اس کی اتباع کر لو، اس کا کلمہ پڑھو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بس یہ کلمہ سننا تھا۔ فحاسوا حیثیت حمور الوحش الی الابواب، وہاں کے جو آدمی تھے رومی، وہ اس طرح آوازیں نکالنے لگے اور اس طرح دوڑنے لگے جس طرح جنگلی گدھے دوڑتے ہیں، جنگلی گدھے دوڑتے ہیں۔ انہوں نے اس کی مجلس سے اٹھ کے جانا چاہا، بھاگ جائے، آگے دروازے بند تھے، دروازے اس نے بند کرا دیے تھے۔ فوجدوها قد غلقت، جب دروازوں کی طرف گئے تو دروازے بند تھے۔ فلما رأى هرقل نفرته وأيس من الایمان، جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ روم والے اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو کہنے لگا قلت ردوہم علی، واپس آؤ میرے پاس، انی قلت مقالتی آنفا اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں نے یہ پیشکش تمہارے لیے اس لیے کی تھی
کہ میں دیکھوں کہ تم کتنے پکے عیسائی ہو۔ میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ اپنے دین پر پکے ہو کہ کچے ہو۔ تم بہت دین کے اوپر پکے ہو اور بس ٹھیک ہے۔ فلما رأیت، جب میں نے اب تمہاری پختگی دیکھ لی تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم صحیح دین کے پیروکار ہو۔ اس پر عیسائی راضی ہوئے، فسجدوا، تو انہوں نے ہرقل کو تعظیمی سجدہ کیا۔ ورضوا عنہ، اور ہرقل پر راضی ہو گئے۔ فکان ذالک آخر شان ہرقل، یہ ہرقل کی آخری بات ہے جو اس کے ابن ناطور نے بیان کی کہ آخر پر وہ مرتد خود اپنے کفر پر، اپنی عیسائیت پر قائم رہا اور ایمان نہ لایا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایمان تو نہیں لایا، اور ایمان نہ لانے کا سبب صرف یہ تھا کہ ملک چلا جائے گا، حکومت چلی جائے گی۔ حالانکہ وہ غور کرتا تو پیارے حبیب کے خط میں بشارت تھی، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامت رہو گے۔ تو سلامتی میں دنیا آخرت کی سلامتی ہے، لیکن اس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو ٹھکرا دیا، جس کے نتیجے میں ایمان نہ لایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی۔ جس طرح کسریٰ نے خط پھاڑ دیا تھا، اس نے پھاڑا نہیں، بلکہ دہیہ کلبی کے ہاتھ کچھ تحفے تحائف دے کر واپس بھیج دیا، عزت سے واپس بھیج دیا۔ تو اس کی وجہ سے ایک عرصے تک دنیا کی تو وہ مفاد مل گیا، دین کا اگرچہ نہ حاصل ہو سکا، دنیا کا کچھ مفاد مل گیا۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں عیسائی بخوب جانتے تھے، یہودی بخوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے برحق نبی ہیں اور انہوں نے غالب آنا ہے۔ یہ اچھی طرح ان کو معلوم تھا، لیکن ضد اور حسد کرتے ہوئے ایمان نہیں لائے۔ ضد اور حسد نے ان کو ایمان سے روکے رکھا۔ اللہ پناہ دے ایسی ضد اور حسد سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وجمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحابہ وأهل بيته وذريته أجمعين آمين برحمتك يا رب۔